بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر صدقم کا سبق نمبر 48 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے برہان عکس سالبہ جزئیہ کے پہلے حصے کو۔ چونکہ ہم نے کل سالبہ کلیہ کے عکس نکیس کو بیان کیا تھا، آج سالبہ جزئیہ کے عکس نکیس کو بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں سالبہ جزئیہ کا جو عکس نکیس ہے قدماء کے نزدیک وہ سالبہ جزئیہ، جبکہ متاخرین کے نزدیک وہ موجبہ جزئیہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم قدماء کے استدلال کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر متاخرین کے استدلال کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ قدماء کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سالبہ جزئیہ کا عکس نکیس سالبہ جزئیہ ہی ہوگا، سالبہ کلیہ نہیں ہوگا، یعنی بعض الانسان لیسا بشجر۔ یہ جو سالبہ جزئیہ ہے اگر یہ قضیہ صادقہ ہے تو اس کا عکس نکیس بعض لا شجر لیسا بلا انسان بھی کیا ہوگا؟ صادق ہوگا، یعنی موضوع اور معمول دونوں کے اوپر ہم نے لا کا اضافہ کر دیا، تو بعض لا شجر لیسا بلا انسان یہ قضیہ بھی صادق ہوگا سالبہ جزئیہ کی صورت میں۔ البتہ لا شیء من اللہ شجر بلا انسان، یعنی سالبہ کلیہ کی صورت میں اس کا ہم عکس حاصل نہیں کر سکتے۔ گزشتہ آواز کی طرف فرماتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس دو طرح کے دعویٰ موجود ہے، ایک ہے دعویٰ اثباتی اور دوسرا ہے دعویٰ سلبی۔ دونوں صورتوں میں فرماتے ہیں چاہے دعویٰ اثباتی ہو یا دعویٰ سلبی ہو، دونوں میں اصلاً سالبہ جزئیہ بطور عکس کے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ دو دعویٰ کیوں ہیں؟ دعویٰ اثباتی میں بیان کریں گے کہ سالبہ جزئیہ کا عکس سالبہ جزئیہ ہوگا، دعویٰ سلبی میں بیان کریں گے کہ سالبہ جزئیہ کا عکس سالبہ کلیہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اصلاً صادق کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جب دو مفہوم آپس میں تساوی رکھتے ہوں، جیسا کہ انسان اور ناطق ہے، یا جب دو مفہوم آپس میں اخص اور عام کی نسبت رکھتے ہوں، اس طرح کے جو موضوع ہے وہ محمول سے اخص ہو، جیسا کہ انسان اور حیوان۔ انسان موضوع ہے، یہ اخص ہے، حیوان عام ہے، اس کے زیادہ افراد ہیں۔ فرماتے پس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض الانسان لیسا بحیوان، فرماتے یہ قضیہ کیا ہوگا؟ کاذبہ ہوگا۔ پس جہاں پہ دو مفہوم آپس میں تساوی رکھتے ہوں یا جہاں پہ موضوع محمول سے اخص ہو، وہاں پہ فرماتے ہیں اصلاً سالبہ جزئیہ کا عکس لے ہی نہیں سکتے، یعنی اصلاً وہاں پہ سالبہ جزئیہ صادق نہیں آ سکتا۔ سالبہ جزئیہ وہاں پہ صادق آئے گا جہاں پہ بعض مقامات میں حکم کو سلب کیا جا رہا ہو، فرماتے جہاں پہ تساوی ہو وہاں پہ بھی سلب نہیں ہوتا، جہاں پہ محمول اخص ہو فرماتے وہاں پر بھی سلب نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ جتنے بھی افراد ہوں گے عام کے افراد میں وہ سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے۔ البتہ ان دو صورتوں کے علاوہ باقی جو تین صورتیں ہمارے پاس رہ جاتی ہیں ان میں فرماتے ہیں سالبہ جزئیہ صادق ہو سکتا ہے۔ کون کون سی تین صورتیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جب دونوں میں عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہو، اور جس طرح کہ ہم نے گزشتہ بھی بیان کیا تھا کہ جہاں پر بھی عام خاص من وجہ کی نسبت ہو وہاں پہ ایک موجبہ جزئیہ ہوتا ہے اور دو سالبہ جزئیہ ہوتے ہیں۔ تو سالبہ جزئیہ عام خاص من وجہ میں امکان رکھتا ہے، جیسے کہ انسان اور ابیض کہ ان کے درمیان کے عام خاص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ پس اگر ہم کہتے ہیں بعض الانسان ابیضون، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک موجبہ جزئیہ ہو جائے گا، اور دو سالبہ جزئیہ کیا ہو جائیں گے؟ بعض الانسان لیس بابیض اور بعض الابیض لیس بانسان، یہ دو سالبہ جزئیہ کیا ہو جائیں گے؟ اسی عام خاص من وجہ میں سے شمار ہوں گے۔ پس ان کا جو نکیز ہوگا، یعنی جہاں پہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہو انسان اور ابیض، لا انسان اور لا ابیض ان کے درمیان تباین جزئی ہوگا، تباین کلی نہیں ہوگا۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب دونوں میں تباین کلی ہو، یعنی کیا مطلب؟ جیسا کہ انسان اور شجر ہیں کہ ان میں سے ایک افراد جو دوسرے کو اصلا صادق آتے ہی نہیں ہیں، مطلب ان کا جو نکیز ہوگا، جیسا کہ ہم نے کل بیان کیا تھا کہ جو تباین کلی کا نکیز ہوتا ہے لا انسان اور لا شجر، ان کے درمیان بھی تباین جزئی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام موارد میں تباین کلی ہونا صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم لا انسان اور لا شجر کا آپس میں مقایسہ کرتے ہیں، نسبت دیتے ہیں، تو فرماتے ان میں نسبت تباین جزئی کی ہوگی، تباین کلی کی نہیں ہوگی، جو کہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب موضوع عام اور محمول اخص ہو، پیچھے ہم نے دو صورتیں بیان کی تھی، اس میں جو دوسری صورت تھی اس کا برعکس ہے، وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ موضوع اخص ہو اور محمول عام ہو، یہاں برعکس ہو جائے گا کہ جب موضوع عام ہو اور اس کا محمول اخص ہو، جیسا کہ حیوان اور انسان۔ فرماتے پس ان کا نکیز اخص اور عام میں مطلق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام کا نکیز اخص ہوتا ہے اور اخص کا نکیز عام ہوتا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ ہمارے پاس یہ جو تین صورتیں ہیں،
پہلی صورت میں بھی تباین جزئی ہوگا، دوسری صورت میں بھی تباین جزئی ہوگا، اور جو تیسری صورت ہے اس میں عام و خاص ہوگا، یعنی جو عام ہوگا اس کا نقیض اخص ہوگا اور جو اخص ہوگا اس کا نقیض عام ہوگا۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ ان تینوں کی تینوں صورتوں کے اندر آپ غور سے دیکھیں تو سالب جزئیہ صحیح اور صادق آ رہا ہے، پہلی صورت میں بھی، دوسری میں بھی اور تیسری میں بھی، تینوں میں صادق آ رہا ہے۔ صحیح اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ موضوع اور محمول کے نقیض میں تباین جزئی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، پہلی صورت میں بھی تباین جزئی، دوسری میں بھی تباین جزئی، اور سالبہ جزئیہ وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ تباین جزئی موجود ہوگا۔ جہاں تک تعلق ہے تیسری صورت کا، تو فرماتے ہیں تیسری صورت کے اندر چونکہ عام و خاص کا تعلق ہے اور اس کے اندر بھی کیا ہے، سالبہ جزئیہ کا تعلق پایا جاتا ہے کہ بعض موارد میں ثبوت ہوتا ہے اور بعض موارد میں ثبوت نہیں ہوتا۔ پس اگر ہم پہلی صورت کو بیان کریں تو کیا کہیں گے، بعض الانسان لیسا بلا ابیض اور بعض لا ابیض لیسا بلا انسان، یہ دونوں کے دونوں کا ضائع سالبہ جزئیہ کی صورت میں کیا ہوں گے، صادق ہوں گے، یعنی یہ والا عکس ہے کہ یہاں پہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہوگی پہلی صورت۔ دوسری صورت کی مثال کیا ہوگی کہ بعض لا انسان لیسا بلا شجرن کہنا اور بعض لا شجر لیسا بلا انسان کہنا، یہ بھی کیا ہوگا، صادقہ ہوگا، یعنی انسان اور شجر کے جن میں تباین کلی پایا جاتا ہے تو جو ان کا نقیض ہے لا انسان اور لا شجر، ان میں تباین جزئی پایا جاتا ہے، لہذا سالبہ جزئیہ کے طور پہ عکس نقیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بات ہوگی پہلی دو صورتوں کی۔ تیسری صورت کیا ہے کہ یا تو سالبہ جزئیہ کے صحیح ہونے کی علت یہ ہے، یعنی ہم نے دو طرح کی علت بیان کی، ایک تو علت ہم نے پہلی دو صورتوں کی بیان کر دی کہ ان میں چونکہ تباین جزئی ہے لہذا سالبہ جزئیہ صادق آئے گا، یہ ہوگی پہلی علت۔ دوسری علت یہ ہے کہ دو نقیض تباین جزئی نہ رکھتے ہوں بلکہ ان میں عام و خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہو تو ان میں بھی موجبہ جزئیہ کہنا درست ہے، پس تینوں موارد میں سالبہ جزئیہ صحیح اور صادق ہو سکتا ہے۔ یہ ہو گیا دعوی اثباتی۔ تو دعوی اثباتی ہم نے کیا بیان کیا، دعوی اثباتی میں ہم نے ٹوٹل 5 طرح کی نسبتیں بیان کی۔ 2 نسبتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر سالبہ جزئیہ نہیں ہو سکتا، 3 صورتیں ایسی ہیں جہاں پہ سالبہ جزئیہ ہو سکتا ہے۔ پس جب سالبہ جزئیہ ہو سکتا ہے تو گویا کہ ہم یہاں پہ سالبہ جزئیہ ہی نتیجہ لیں گے، سالبہ کلیہ کی صورت میں نتیجہ نہیں لیں گے۔ سالبہ کلیہ میں کیوں نہیں لیں گے، اس کو دعوی سلبی میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سالبہ کلیہ کی صورت میں عکس اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ پہلی صورت میں ان کے درمیان عام خاص وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، پس ان کا نقیض کبھی تباین کلی رکھتا ہے اور کبھی عام خاص وجہ کی نسبت رکھتا ہے، جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا، پہلے بھی ہم 12 اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جہاں پر بھی عام خاص وجہ کی نسبت ہوگی تو جو ان کا نقیض ہوگا اس میں 2 آپشن ہیں، یا تو وہاں پہ تباین کلی ہوگا یا عام خاص وجہ کی نسبت ہوگی، اور تباین کلی میں تو آپ سالبہ کلیہ کو بیان کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ عام خاص وجہ کی نسبت ہو وہاں پہ سالبہ کلیہ کو بیان نہیں کر سکتے، پس عمومیت نہیں ہوگی۔ جب عمومیت نہیں ہے تو فرماتے ہیں اس صورت میں ہم کیا کریں گے، اس کا نتیجہ بھی سالبہ جزئیہ ہی لیں گے، سالبہ کلیہ نہیں لیں گے۔ دوسری صورت میں جب فرماتے ہیں ان کے درمیان تباین جزئی پایا جاتا ہے، کون سی والی، یہ جو ہم نے 3 صورتیں بیان کی اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو دوسری صورت کے جہاں پر ان کے درمیان تباین جزئی پایا جاتا ہے تو یہ والا تباین جزئی کبھی تباین کلی کے ہمراہ ہوتا ہے اور کبھی عام خاص وجہ کے ہمراہ ہوتا ہے، پس یہاں پر بھی عمومیت نہیں ہوگی۔ تو پس جب عمومیت ان میں نہیں ہوگی، یعنی یہ والا جو اوپر والا حکم بیان کہتا ہے یہ پہلی صورت کا ہے، یہ دوسری صورت کا ہے، فرماتے پس جب عمومیت نہیں ہوگی تو اس صورت میں اس کا نتیجہ اور اس کا عکس نقیض سالبہ کلیہ نہیں لیا جا سکتا بلکہ سالبہ جزئیہ ہی لیا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے تیسری صورت کا کہ جہاں پر عام و خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہو، اس صورت میں بھی سالبہ کلیہ کو بطور عکس نقیض کے حاصل کرنا غلط ہوگا، کیوں، اس لیے کہ اس کا نقیض صادق ہے، جب نقیض صادق ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کاذب ہوگا، اس لیے کہ نقیضین کا اجتماع محال ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، برہان و عکس سالبۃ الجزئیت، سالبہ جزئیہ کے عکس کا برہان اور اس کی دلیلیت۔ وَلِأَجْلِ إِثْبَاتِ عَكْسِ صَالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ بِعَكْسِ النَّقِيضِ أَيْضًا نُقِيمُ بُرْهَانَيْنِ لِلْمُوَافِقِ وَالْمُخَالِفِ، فرماتے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ سالبہ جزئیہ کا جو عکس نقیض ہے وہ ہمیں جزئیہ کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، ہم بھی اس کے اوپر عکس نقیض موافق اور عکس نقیض مخالف دونوں طریقوں سے برہان کو بیان کریں گے، 2 طریقوں کے بیان یہاں پہ بیان کریں گے۔ فنقول، پس ہم کہیں گے اولاً، آج انشاءاللہ پہلے برہان کو بیان کریں گے، کل انشاءاللہ پہ جو متاخرین کا ہوگا جو نقیض مخالف کا برہان ہوگا اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اولاً المدعا، قدماء کے نزدیک دعویٰ کیا ہے، ان صالبۃ الجزئیۃ تنعکس صالبۃ جزئیۃ بعکس نقیض الموافق، کہ جو سالبہ جزئیہ ہوتا ہے اس کا عکس نقیض موافق بھی سالبہ جزئیہ ہی ہوگا،
یعنی کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی دونوں کیا ایک دوسرے کے موافق ہوں گے۔ فرماتے ولا تنعکس کلیتاً، البتہ سالبہ جزئیہ کا عکس نقیض موافق سالبہ جزئیہ ہی ہوگا، سالبہ کلیہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ فہنا مطلوبان، یہاں دو مطلوب ہے، ایک ہے سالبہ جزئیہ کا عکس سالبہ جزئیہ ہوگا دعویٰ اثباتی، اور دوسرا ہو جائے گا دعویٰ سلبی کہ اس کا عکس جو ہے وہ سالبہ کلیہ نہیں ہوگا۔ اے انہ اذا صدقت سین باہا، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ بعض جو ہیں وہ ہا شمار نہیں ہوتے یعنی سالبہ جزئیہ کی صورت میں، تو فرماتے ہیں صدقت سین ہا با، تو فرماتے ہیں جو ہا کا نقیض ہوگا وہ با کے نقیض کے بعض افراد کے اوپر صادق نہیں آئے گا، یہ ہو جائے گا مطلوب اول، یعنی سالبہ جزئیہ کا عکس نقیض بھی کیا ہوگا، سالبہ جزئیہ ہی ہوگا۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ ولا تصدقوا، البتہ فرماتے کہ لا حابا، اگر ہم کہتے ہیں کہ سالبہ جزئیہ جو ہمارے پاس ہے اس کا عکس نقیض موافق اگر سالبہ کلیہ کی صورت میں لینا چاہیں تو لا تصدق و صادق نہیں آئے گا، یہ ہو جائے گا ہمارا مطلوب ثانی۔ اب دونوں کے اوپر کیا کریں گے، برہان کو قائم کریں گے۔ من المعلوم ان صالبۃ الجزئیہ تصدق فی ثلاثۃ فروض، فرماتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ صالبہ جزئیہ جو وہ فقط 3 صورتوں پر صادق آتا ہے، 2 صورتوں پر صادق نہیں آتا۔ کون کون سی 2 صورتیں اس کو یہاں پہ بیان نہیں کیا، جب ان کے درمیان نسبت تساوی ہو، جب موضوع جو ہے وہ محمول کی نسبت اخص ہو، موضوع انسان ہو محمول حیوان ہو، ان 2 صورتوں میں سالبہ جزئیہ صادق نہیں آئے گا۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ باقی جو 3 صورتیں ہیں ان میں یہ صادق آ سکتا ہے۔ کون کون سی، الاول، پہلی یہ کہ ان یکون بین طرفیہا عموم وجہ، کہ ان کی طرفین کے درمیان عام خاص وجہ کی نسبت پائی جاتی ہو۔ وحینئذ یکون بین نقیضیہما تباین جزئی، فرماتے ہیں جب ان کی طرفین کے درمیان عام خاص وجہ کی نسبت ہے تو عام خاص وجہ کی نسبت کا جب ہم اس کا نقیض بیان کریں گے، یعنی انسان اور ابیض جو ان کے درمیان عام خاص وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، انسان اور ابیض کا جو نقیض ہوگا یعنی لا انسان اور لا ابیض، ان کے درمیان تباین جزئی پایا جاتا ہے، کما تقدمہ فی باس نستجا کے جیسا بھی اربع کی باس میں ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں۔ آسانی دوسری صورت کیا ہے کہ ان یکون بینہما تباین کلی، کہ ان کے درمیان طرفین کے درمیان جو ہے وہ تباین کلی ہوتا ہے، البتہ ان کا جو نقیض ہوگا، یعنی مثال کے طور پہ انسان اور شجر ہے، انسان اور شجر کے درمیان تباین کلی پایا جاتا ہے، لیکن انسان اور شجر کا جو نقیض ہے یعنی لا انسان اور لا شجر، ان کے درمیان بھی تباین جزئی پایا جاتا ہے، کما تقدم جیسے کہ ہم نے کل کے استدلال میں بھی اس بات کو بیان کیا تھا۔ الثالث، تیسرا کیا ہے، ان یکون الموضوع عام مطلقا من المحمول، موضوع جو ہوگا وہ محمول سے عام ہو، یعنی موضوع اگر تو اخص ہوا اس صورت میں سالبہ جزئیہ صادق نہیں آئے گا، سالبہ جزئیہ تب صادق آئے گا جب موضوع کا دائرہ وسیع ہو محمول کا دائرہ تنگ ہو، یعنی موضوع مثال کے طور پہ حیوان ہو اور محمول اس کا انسان ہو، فیکون نقیض المحمول اعم مطلقا من نقیض الموضوع، فرماتے پاس یہاں پہ جو محمول کی نقیض ہوگی وہ موضوع کی نقیض سے عام ہو جائے گی، صورتحال برعکس ہو جائے گی، ہے موضوع عام لیکن جب نقیض کی باری آئے گی تو محمول کیا ہو جائے گا، عام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو عام کا نقیض ہوتا ہے وہ اخص ہوتا ہے اور جو اخص کا نقیض ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے، چونکہ معمول یہاں پہ اخص ہے، محمول کا نقیض عام ہوگا تو گویا کہ محمول کا دائرہ وسیع ہو جائے گا اور موضوع کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ وعلی جمیع هذه التقادیر الثلاثۃ تصدق صالبۃ الجزئیہ، فرماتے ان تینوں صورتوں میں صالبہ جزئیہ صادق آ جائے گا۔ تو بس جب تینوں صورتوں میں یعنی جب عام خاص وجہ کی نسبت ہو، جب ان میں تباین کلی ہو، جب موضوع محمول سے عام ہو، ان تینوں صورتوں میں چونکہ صالبہ جزئیہ صادق آ رہا ہے تو پاس ہم نتیجہ صالبہ جزئیہ لیں گے، صالبہ کلیہ نہیں لیں گے، تو ہمارا مطلب اول ثابت ہو جائے گا کہ بعض ہا کا نقیض جو ہے وہ بعض با کے نقیض کے اوپر صادق نہیں آتا، یعنی صالبہ جزئیہ کی صورت میں نتیجہ لے سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم صالبہ جزئیہ کہہ رہے ہیں کہ صالبہ جزئیہ صادق آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے صادق آنے کی اور اس نتیجے کے درست ہونے کی اور صحیح ہونے کی علت کیا ہے، فرماتے ہیں ہمارے پاس 2 طرح کی وجوہات ہیں۔ اما للتباین الجزئی بینہما، صالبہ جزئیہ اس لیے صادق آ رہا ہے کہ یا تو طرفین کے درمیان تباین جزئی پایا جاتا ہے جیسا کہ پہلی صورت اور دوسری صورت، یہاں پہ کچھ بیان نہیں ہوا، فقط آپ نے اپنی طرف سے جو میں نے تفصیل بیان کی تو اس سے آپ اس کا نتیجہ عکس کریں گے۔ فرماتے ہیں یا تو تباین جزئی ہوگا جیسا کہ پہلی صورت میں ہم نے کہا تھا کہ جب عام خاص وجہ کی نسبت ہو تو جو ان کا نقیض ہوگا ان میں تباین جزئی ہوگا، جہاں پہ تباین کلی ہوگا تو جو ان کا نقیض ہوگا ان میں تباین جزئی ہوگا، یا تو ان میں تباین جزئی ہے، او لأن نقیضہا
اعم مطلقہ من نکیز با، یا یہ کہ جو ہا کا نکیز ہے وہ با کے نکیز سے عام مطلق ہے، اور جہاں پر بھی عام مطلق اور اخص مطلق کی نسبت ہو وہاں پر بھی تباین جزئی ہوتا ہے، پس یہاں پہ سالبہ جزئیہ صادق آ جائے گا۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی دعوی اثباتی کی۔ آگے فرماتے ہیں ثم علی بعض تقادیر یکون بین النکیزین طرفین عموم و خصوص من وجہ او مطلقہ۔ فرماتے ہیں کہ ان بعض صورتوں میں اگر آپ دیتے ہیں تو ان کا جو نکیز ہوگا طرفین کا، یا تو اس میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہوگی یا عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی۔ تو پس جب عام خاص من وجہ کی نسبت ہو فرماتے ہیں وہاں پر سالبہ کلیہ صادق نہیں آئے گا۔ جب سالبہ کلیہ صادق نہیں آئے گا تو سالبہ جزئیہ کا جو عکس نکیز ہوگا وہ سالبہ کلیہ کی صورت میں نہیں آ سکتا، تو ہمارا مطلوب ثانی بھی یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، سالبہ جزئیہ کے عکس نکیز میں مصنف قدماء اور متاخرین دونوں کے طریقے کو بیان کرتے ہیں۔ قدماء کے نزدیک دو طرح کے دعوے، دعوی اثباتی اور دعوی سلبی۔ دو صورتوں میں تباین جزئی نہیں ہو سکتا، جب ان کے درمیان نسبت تساوی ہو یا موضوع اخص اور محمول عام ہو۔ البتہ تین صورتوں میں تباین جزئی ہو سکتا ہے، جب تباین کلی ہو، جب مفہوم کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو، جب موضوع عام اور محمول اخص ہو۔ پہلی دو صورتوں میں ان کا نکیز بطور عمومی کے سالبہ جزئی ہوگا۔ سالبہ جزئی کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تباین کلی کے نکیز میں تباین جزئی اور عام خاص من وجہ کے نکیز میں کیا ہوتا ہے؟ تباین جزئی ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تیسری صورت کا، فرماتے عام کا نکیز اخص اور اخص کا نکیز عام ہوگا، بس اس میں بھی سالبہ جزئیہ ہے، بس تمام صورتوں میں سالبہ جزئیہ بطور نتیجہ حاصل کیا جائے گا، اور سالبہ کلیہ کی صورت میں قاعدہ عمومی نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم سالبہ کلیہ کی بات نہیں کرتے بلکہ بطور عمومی کے، تاکہ تمام افراد کے اوپر تمام موارد میں صادق آ جائے اور ہمارا قاعدہ نقص نہ کرے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ سالبہ جزئیہ کا عکس نکیز سالبہ جزئیہ ہی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔